بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیوار گریہ کیا ہے اور یہودی اس کے ساتھ لگ کر کیوں روتے ہیں اور یہاں عبادت کیسے کرتے ہیں اور برکت کے درخت کی شجر کاری کیوں کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پیارے ناظرین، دیوار گریہ وہی دیوار ہے جسے مسلمان دیوار براق کہتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق اس دیوار کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں کے اوپر قائم ہے۔ یہ دیوار دنیا میں سب سے قدیم ترین شہر یروشلم بیت المقدس میں واقع ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ ایک اہم ترین یادگار اور مقدس ترین عبادت گاہ ہے۔ اس دیوار کے سامنے رونا، پیٹنا اور گریہ زاری کرنا یہودیوں کا انتہائی اہم مذہبی فریضہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ دیوار ہیکل سلیمانی جو کہ تباہ ہو چکا ہے، یہ اس کا کچھ باقی حصہ ہے۔ ناظرین، یہ گریہ زاری 2000 سال قبل مسیح سے جاری ہے اور یہی گریہ زاری ان یہودیوں کی عبادت ہے۔ یہ احترام کے طور پر اس عبادت کو کرنے کے لیے یرملکہ پہننا ضروری سمجھتے ہیں۔ یرملکہ اس چھوٹی سی ٹوپی کو کہتے ہیں جو کہ یہودی مرد اپنے سر پر پہنتے ہیں۔ یہ گریہ زاری دراصل یہودی ہیکل سلیمانی کی تباہی پر اپنے دکھ اور پچھتاوے کے اظہار کے لیے کرتے ہیں۔ یہ دیوار 488 میل لمبی ہے۔ اس کی اونچائی کہیں سے 19 میٹر اور کہیں سے 40 میٹر ہے۔ اس دیوار کے مغرب کی جانب ایک تنگ سی گلی ہے۔ یہ گلی 36 میل لمبی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں براق کی سواری اتری تھی۔ یہ دیوار گریہ پتھروں کی 45 تہوں پر مشتمل ہے، جس میں سے 28 تہیں زمین کے اوپر جبکہ 17 تہیں زمین کے اندر ہیں۔ اس کے 4 گیٹ پرانے ہیں جبکہ بعد میں چند نئے گیٹوں کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ پوری دنیا کے یہودی اس دیوار کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ دیوار ان کے نزدیک اتنی ہی مقدم ہے جیسے کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے۔ جو لوگ کسی وجوہات کی بنا پر دیوار گریہ تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے لیے اسرائیلی حکومت نے اپنی ایک ویب سائٹ پر اس کو 24 گھنٹے کے لیے لائیو دکھانا شروع کر دیا تاکہ جو لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس ویب سائٹ پر لائیو دیکھ کر اس عبادت کو ادا کر سکیں۔ ناظرین، مسلمان اس دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ دیوار اس لیے مقدم ہے کیونکہ شب معراج امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری براق اسی مقام پر اتری تھی۔ اس دیوار گریہ کے پاس ایک پرانی چٹان ہے جسے یہودی بنیادی پتھر یا مقدس پتھر بھی کہتے ہیں، اور یہودی اس چٹان پر پاؤں نہیں رکھتے کیونکہ وہ اس کو مقدس پتھر کی بے حرمتی سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ تورات کو پڑھتے ہیں جو کہ قدیم عبرانی زبان میں لکھی گئی ہے۔ یہودیوں پر ہر روز کی عبادت فرض ہے۔ یہودی ہفتے میں ایک دفعہ 26 گھنٹے تک مسلسل عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت کا دن جمعہ کی شام کو سورج ڈھلنے سے شروع ہو کر ہفتہ کی رات 3 ستارے نظر آنے تک جاری رکھی جاتی ہے۔ اس عبادت کے دوران یہودی عبادت گزار کاروبار نہیں کرتے اور لائٹوں کو نہیں چھیڑتے، یعنی جلتی ہوئی بتیوں کو بجھاتے نہیں ہیں اور نہ ہی بجھی ہوئی بتیوں کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عبادت کے دوران ان کا چولہا بھی بند رہتا ہے۔ یہ عبادت پورے ہفتے میں ایک دفعہ ہی کی جاتی ہے، جبکہ روزانہ کے معمول میں یہ صرف 3 وقت عبادت کرتے ہیں، جن میں سے 2 فرض ہیں اور ایک جو کہ شام کی ہے وہ اپنے اوپر واجب کر سکتے ہیں، یعنی اس عبادت کی اگر وہ نیت کر لیں تو تب واجب ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ یہودیوں کی عبادت گاہ کو شل کہتے ہیں۔ یہودیوں کی جماعت یروشلم کی طرف منہ کر کے عبادت کرتی ہے، جیسے ہم مسلمان قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہودیوں کی فجر کی عبادت سب سے لمبی عبادت ہوتی ہے۔ اس کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں علماء کی تفسیریں پڑھتے ہیں، دوسرے میں تورات اور زبور کے اجزاء پڑھے جاتے ہیں، تیسرے حصے میں شمع پڑھتے ہیں جو ان کی عبادت کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، جس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دے۔ اس کے بعد
امیدہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مسیحا کی آمد کی دعا کی جاتی ہے، آخر میں پھر بنی اسرائیل کے فرائض اور توحید کی شہادت کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ ہے یہودیوں کی عبادت اور عبادت کا طریقہ۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں شجر غرقد کی شجرکاری کی طرف، کیونکہ یہودی دھڑا دھڑ شجر غرقد کی شجرکاری کرتے ہیں۔ غرقد ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑی کی طرح ہوتا ہے۔ مدینہ کے قبرستان کا نام بقیع الغرقد اسی لیے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان موجود ہے اس جگہ پر پہلے غرقد کی جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ مدینہ کے اطراف اور صحراؤں میں ہر جگہ موجود تھا۔ اس درخت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کروا دیا تھا اور اس میدان کو بھی غرقد سے پاک کر دیا تھا۔ ناظرین، اسی غرقد کے درخت کے حوالے سے ایک حدیث رسول ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہ ہوگی کہ جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ کر کے انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پھر درخت یا پتھر کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت اس بات سے ہوتا ہے کہ یہودی پوری دنیا میں غرقد کے درخت کی شجرکاری کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ فنڈز قائم کیے گئے ہیں۔ اس غرقد کے درخت کی تصاویر کو شرٹس اور مگ اور مختلف طریقوں سے پرنٹ کروا کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد ان پر غرقد کی شجرکاری شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں بھی انہوں نے ان درختوں کی شجرکاری کی تھی۔ اسرائیلی حکومت اپنی بنجر زمینوں پر اس درخت کی شجرکاری کے لیے بھاری رقوم خرچ کر رہی ہے اور پچھلے 40 سالوں سے اس عمل میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں بھی جگہ جگہ یہ درخت لگے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح سے یہ لوگ غرقد کے درخت کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کی حالت پر قائم رہنے کی توفیق دے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔